آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں۔ میرا ہرگز مطلب غستاخی کا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھوڑا بگاتے ہوئے ندامت سے بولی۔ غازیان اور وہ لشکر کے آگے تیزی سے بھاگتے گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ باقی وزراء اور ان کے لشکر تیزی سے آ رہے تھے۔ اسے سلطان کے ساتھ کیوں برابری پر سفر کرتا دیکھ کر کئی وزیروں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، مگر سلطان سے یہ بات کہنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ اگر لفظ صحیح اور لہجہ غلط ہو تو با مطلب باتیں بھی بے مطلب ہو جاتی ہیں۔ گل بدر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دوڑتے گھوڑوں کے سبب وہ دونوں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے جنگ میں خون بہانے کی تربیت دی گئی ہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا کتنا خون بہا ہے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا۔ جھاڑیاں، درخت تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، ماحول میں گھوڑوں کے دوڑنے کا شور تھا، اور میں نے خیمے کے باہر آپ کی سپاہی سے کہیں باتیں بھی سن لی تھی۔ آئندہ وہ غلطی دوبارہ مت دہرائیے گا، نہیں تو آپ کی بائسہ بھی آپ کو سزا سے نہیں بچا سکیں گی۔ اس نے اپنے انداز میں تاکید کی۔ شرمندگی سے اس کی زبان خشک پڑ گئی، رنگت زرد پڑنے لگی۔ آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آپ کی بار غازیان نے مسکرا کر کہا۔ گل بدر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ عجیب شخص تھا، ایک طرف ڈرا بھی رہا تھا تو ہمت بھی بڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا، آپ کو اتنا پرسکون دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آپ کو تھوڑی سی بھی بائسا کی فکر ہے۔ اپنے اندر کے بات وہ آخر کہہ بیٹھی۔ کسی کے لیے فکر آپ کے چہرے سے نہیں بلکہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، ورنہ جھوٹی فکر مند شکل تو کئی لوگ بنا لیتے ہیں۔ اہم تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی فکر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سامنے راستہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ سلطان ٹھیک کہہ رہا ہے اور وہ واقعی بائسائی کے لیے بہت فکر مند ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو پہلے اپنی جان بچانے کی کرتا۔ میں حوران کے لیے بہت پریشان ہوں، سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ میری خاطر اپنا ملک، گھر بار، رشتے سب چھوڑ کر آئی ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہوں کہ وہ بہت باہمت اور مضبوط لڑکی ہے، لیکن اگر اسے کسی کے سبب ایک خراش بھی آئی تو میں اس شخص کے ہزاروں ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کی تلاش میں اپنی ساری زندگی لگا سکتا ہوں، وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، مگر میں ریا کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرا دل اس میں دھڑکتا ہے، مگر میری سانسیں میرے لوگوں میں چلتی ہیں۔ اس بار لہجہ نرم تھا، فاصلہ تیزی سے کٹ کر انہیں اور حورین کو ہر پل قریب کرتا جا رہا تھا۔ ہر مشکل میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک کو نہ پکڑ کر روئے چلائے اور قسمت سے شکوہ کرنے لگے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو آج آپ نے اپنایا ہے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، اپنے اندر بہادری اور ہمت پیدا کر کے مشکل کا سامنا کرنے کا راستہ۔ مشکل تو صرف مسئلے کا حل نامعلوم ہونے کا نام ہے۔ جیسے ہی ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل وہیں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ انسان کے اندر کی ہمت اور طاقت سے بڑا نہیں ہوتا۔ رات جہنم کی آگ کی طرح سیاہ پڑ چکی تھی، اتنی کہ چاند ستارے بھی سیاہ رنگ میں چھپ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بائسا کے اغوا ہو جانے پر میں چلائی تھی بہت؟ وہ یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ آپ کی پھٹی پٹی آواز اور رونے کے سبب آنکھ میں بڑھ جانے والی سرخ لکیروں سے پتا چلا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اتنا پریشان ہو کر بھی کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں؟ وہ اس کے اطمینان پر انگشت بندانداں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سب سے زیادہ مشکلات، پریشانیاں، تکلیف کسی اور انسان کی زندگی میں نہیں آئی ہوں گی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی کسی نے انہیں افسردہ یا پریشان نہیں دیکھا، ہمیشہ انہیں مسکراتا ہوا پایا۔ جب وہ اتنی تکلیف میں پرسکون رہ سکتے ہیں، دوسروں کو امید دے سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ پر توکل رکھ کر دوسروں میں امید بانٹ سکتے؟ میں اپنی پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازیان نے
घोड़े को एड़ी मारी और आगे निकल गया। गुल बदन भी गैर इरादी तौर पर मुस्कुरा दी। रूह और जिस्म का रिश्ता। आगिरा पर तनी बगैर सतूनों के छत पे बादल सुकून से चांद के सुराने सो रहे थे, मगर नीचे मिर्जा जहां जेब अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देख रहे थे। चेहरे पर उदासी और फिक्रमंदी थी। उनके दिल को उस परेशानी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि उनकी दोनों बेटियां किसी मुश्किल में हैं। एक से जिस्म का रिश्ता, खून का रिश्ता था, और दूसरी से रूह का रिश्ता, एहसास का रिश्ता था। वो दिल ही दिल में दोनों की हिफाजत के लिए दुआ मांगने लगे। वो आ भी जाएं तो आए ना एतबार मुझे, इन हुदूद में लाया है इंतजार मुझे। किला के जिंदान में सिपाही हुरैन की जंजीरें खोल रहे थे। जंजीरें ढीली पड़ने पर उसने थोड़ी सी भी मुजाहमत न की। सिपाहियों ने बगौर उसको देखा जो गर्दन गिराए खामोश बुत बनी खड़ी थी। वो अब उसे दरबार में ले जाने के लिए बाहर लेकर जाने लगे। कह दो मुझे दरबार में हाकिम न बुलाए, खलकत को दोबारा मेरी शक्ल न दिखाए। अगर कत्ल हो मंजूर तो कातिल यही आए, मौजूद हो खंजर मेरी गर्दन पे चिल्लाए। रात समंदर की तारीक तह की तरह स्याह हो चुकी थी। किला की दीवारों पर खड़े सिपाही फतह के नगारे बजा रहे थे, अपनी खुशी के शादियाने बजा रहे थे। अंधेरी बड़ी ठंडी सुनसान राहदारी में किसी कैदी की बेड़ियों की आवाज गूंज रही थी। सिपाहियों के दरमियान वो सुन सी चली आ रही थी। कदम ऐसे भारी थे जैसे जमीन पैरों से लिपट गई हो। रूह जलकर खाक हो चुकी थी उसकी। राहदारी खत्म हुई तो हुरैन ने रुक कर नम नजरें उठाकर देखा। वो वहीं शल खड़ी रह गई। सामने मैदान वेलाद के सिपाहियों से भरा पड़ा था। हजारों सिपाहियों की जलसाती नजरें उस नंगे सर पर थीं, उसके बेपर्दा चेहरे पर थीं। उसका वजूद लरज गया। या अल्लाह, ए अल्लाह, इससे तो अच्छा था कि जमीन फटती और वो उसमें दफन हो जाती। वो रोना नहीं चाहती थी उनके सामने, मगर आंसू चेहरा पर फिसल रहे थे, चेहरा से गर्दन पर लटक रहे थे, जंजीरों पर गिर रहे थे। वो शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए खड़ी थी। हजारों मर्दों की सुलगती नजरें उस पर थीं। सिपाहियों ने जोर से कमर पर चाबक मारा, वो ना हिली। सिपाही बेदर्दी से जंजीरों को खींचकर उसे घसीटने लगे। क्या पूरी कायनात में कोई एक भी न था कि उसकी मदद कर सके, इस जिल्लत से आजाद करा सके? यकायक एक जुमला कहीं दूर अंधेरे में गूंजा, तुम दुनिया के सबसे मजबूत इंसान की उम्मती हो, इसलिए क्या तुम्हें भी मजबूत नहीं होना चाहिए? सिपाहियों में से कोई भी उसके बदलते तासुरात न देख पाया। वो अब उसे दरबार के ऊंचे दरवाजे से अंदर ले जा रहे थे, जिसे कोई तोड़ न सके। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी अपने सामने खड़ी लाचार बेबस औरत को देखकर हंस रहे थे। वो उस पर जुमले कस रहे थे। वेलाद ने मनसूई रहमदिल शक्ल बनाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा, जिसे उसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, जिसका एतमाद, गरूर, यकीन सब उसने छीन लिया था। वेलाद नेकुलिस ने चबूतरे के सामने नीचे खड़ी मलका को देखकर कुछ कहा, जिस पर सब कहके लगाने लगे। उन्हें लगा था कि उन्होंने इस औरत को बुरी तरह हरा दिया है, इतना तोड़ दिया है कि वो अब कभी नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएगी, कभी बुलंद आवाज में नहीं बोल पाएगी, कभी सर नहीं उठा पाएगी। ये सिर्फ उनकी एक गलत फहमी थी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, किसी ने बुलंद आवाज में कहा, इतनी बुलंद आवाज में कि सब अंदर तक हिल गए। सबके चेहरों से मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई। खामोशी ने सारी आवाजों को अपनी गिरफ्त में दबोच कर चुप करा दिया। वेलाद ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े सरापे को देखा, जिसमें जुम्बश होने लगी थी, जैसे मुर्दा दोबारा जिंदा हो रहा हो। उसकी जंजीरें खनकने लगी, जिनकी बारीक आवाज खामोशी की गिरफ्त से निकलने लगी थी। हुरैन ने जब चेहरा उठाया तो रंगत तुलू होते सुर्ख सूरज जैसी सुर्ख थी। आंखों में आतिशी मुस्कुराहट थी। तमाम हम्दो सिपास उस बादशाह की
جس نے قرآن میں زمین و آسمان کو بیان کر کے انسان کو کہا، کیا تم ان چیزوں میں غور نہیں کرتے؟ اس کا لہجہ کسی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، لفظوں کی مضبوطی ہر کسی کے منہ پر تماچوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ رب جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ دربار میں موت کا سا سناٹا تھا، ایسا کہ روح نکلنے پر مردے کی آخری سانس بھی سنائی تھی۔ تجھے لگا کہ اگر تو مجھے زنجیروں میں جکڑ کر بھرے میدان میں بے پردہ کر کے لائے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گی، بڑے دربار میں کھڑا کہکا لگائے گا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ جسم سورج کی طرح دہک رہا تھا، جیسے پورے وجود میں آگ گردش کر رہی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک آنے والے تمام انسان بھی مل کر مجھے رسوا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ اگر پوری کائنات مل کر بھی مجھے توڑنے کی کوشش کرے تو نہیں توڑ سکتی، جب تک میرا خالق نہ چاہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ الفاظ توپ کے گولوں کی طرح دربار کی دیوار سے ٹکرا کر پلٹ رہے تھے۔ اس کی زنجیریں پکڑے ایک سپاہی نے اسے خاموش کرانے کے لیے قدم آگے بڑھائے، مگر اس نے اپنی زنجیریں اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور ولاد کو خوف زدہ آنکھوں پر اپنی تلوار جیسی تیز دھاری نظریں جمائے ہوئے اور جھٹکے سے سپاہی کی گردن توڑ دی۔ اور میرا اللہ کبھی مجھے تم جیسے گھٹیا لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس بات پر مجھے ایسا یقین ہے جیسے قیامت کے آنے پر ہے۔ سپاہی کی مردہ ششتر نظریں ولاد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تم میری گردن تو کاٹ سکتے ہو، مگر اسے سوائے اللہ کے کسی سامنے جھکا نہیں سکتے۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی نہ شکست تھی، نہ خوف تھا، نہ بے بسی تھی۔ طاقت تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ جس کی آنکھوں میں آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے عزت نہیں، وہ آنکھیں نہ انسان کی ہو سکتی ہیں نہ حیوان کی، وہ صرف شیطان کی آنکھیں ہو سکتی ہیں۔ گردن پوری اٹھائے گھومتے ہوئے ہر کسی کا سر تیز دھاری نظروں سے کاٹ کر وہ بولے جا رہی تھی۔ باقی سپاہیوں نے بھی ڈر کر زنجیریں کب کی چھوڑ دی تھی۔ سپاہی کی لاش حورین کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ اس کے لفظوں کی حدت سے اس کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ پختہ لہجے میں کہے پہاڑ جیسے بھاری الفاظ دربار کی دیواریں ہلا کر پلٹ رہے تھے۔ وہ مڑ کر ولاد نیکولس کو دہکتی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو سب سے سیاہ مانوس چہرہ لیے چبوترے کے اوپر رکھے اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں مجھے اپنی بربادی کو زنجیروں میں جکڑ کر شادیانے بجا رہے ہو۔ ان قریب اس دنیا میں نہ تم بچو گے، نہ یہاں پر موجود کوئی دوسرا شخص۔ حورین نے ایک قدم چبوترے کی سیڑھی پر رکھا۔ ولاد نے خوف سے غیر آرامدہ پہلو بدلا۔ حورین کھولتی ہوئی آہنی مسکراہٹ کے ساتھ سرخ انگارہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے ولاد کی ساری نیندیں اڑا کر بولی، شب بخیر، دعا کرتی ہوں تمہیں تمہاری زندگی کی آخری رات کو اچھی نیند آئے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اعتماد اور فخر سے بڑے بڑے قدم اٹھاتی اکیلی دربار سے نکل گئی۔ وہ ولاد نیکولس کو اسی کے قلعے میں کھڑے ہو کر اسی کی درباریوں کے سامنے ذلیل کر کے وہ جا چکی تھی۔ میں ہوں حورین۔ قلعہ کے میدان میں آدھے سپاہی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور آدھے کھڑے تھے۔ سپاہیوں، اچانک بلند آواز میں کسی نے کہا۔ سب باادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب نظریں اٹھا کے دیکھا تو بے یقینی کے پہاڑ سر پر گرے۔ دربار کے دروازے پر وہ کھڑی تھی، اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ، تنے ہوئے نقوش کے ساتھ، سنجیدہ چہرہ لیے، جو کچھ دیر پہلے شرم سے سر جھکائے ان کے درمیان سے گزری تھی۔ میں ہوں حورین، وہ بیابانگ دہل بلند آواز میں بلند حوصلوں کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ نظریں ہکا بھکا کھڑے سپاہیوں پر تھی۔ دولت مغلیہ کے شہنشاہ شاہ زیب کی پوتی، چنگیز خان کی بیٹی،
گردن کی رگیں ابھر چکی تھیں۔ میں ہوں حرین کہہ کر گرم سانس چھوڑی۔ سلطان غازیان خان کی زوجہ۔ دل زور سے دھڑکا۔ 3 بر اعظم اور 4 سمندروں کی ملکہ، اور میں تم سب کو آخری بار ایک موقع دیتی ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے ساتھ مل کر ولاد کا مقابلہ کرو۔ سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ نہیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد تم میں سے کسی کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ وہ رکی۔ سب کی سماعت میں ایک پل خاموشی نے جگہ لے لی۔ اور وہ دن دور نہیں جب لاکھوں مغل اور ترک تمہیں دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے تمہارے سامنے تمہاری دہلیز پر کھڑے ہوں گے۔ جو میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرے گا، میں وعدہ کرتی ہوں اس سے اس کی جان کی امان کا، اس کی حفاظت کا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر اپنی بات کا اختتام کیا۔ جانتا ہے نا کہ وہ آئیں گے، پھر بھی مصروف انتظار ہے دل۔ حرین اعتماد سے گردن اکڑا کر لمبے لمبے ڈھاک برتی اب راہداری سے گزرنے کے بعد زندان کی طرف جا رہی تھی۔ رات کے سبب قلعے کے اندر اندھیرا بڑھ گیا تھا، جس سے مشعلیں کم کرنے میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ چند سپاہی باہر اٹھنے والے طوفان سے بے خبر زندان کے آمنے سامنے بنے 2 دروازوں میں سے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ملکہ کو اپنے سامنے اکیلا کھڑا پا کر گڑبڑا گئے۔ حرین ان کے برابر سے گزر کر دروازہ دھکیلتی ہوئی ایک زندان میں اندر داخل ہو گئی۔ اس کے دماغ میں یہ بچکانا خیال ضرور آیا تھا کہ وہ اسی طرح قلعے سے باہر نکل جائے، مگر دشمن کے سپاہی اتنے بے وقوف نہ تھے، نہ ہی اس سے اتنا خوف زدہ کہ یوں ہی اسے نکل جانے دیں۔ سپاہی دوبارہ سے اس کی بیڑیاں دیوار سے باندھنے لگے۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں تمہارے لوہے کے زنجیریں زیادہ مضبوط ہیں یا میرا یقین، اس نے سپاہیوں کو دیکھ کر سرد آواز میں کہا۔ اسے اب انتظار کرنا تھا، مزید انتظار۔ وہ پرسکون سی خاموش کھڑی تھی۔ اچانک باہر بھگدڑ مچنے لگی۔ کیا غازیان آ گیا ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اس سوچ کو سر سے جھٹک کر دور کرنے لگی۔ اب کیا فائدہ آنے کا؟ چند گھنٹوں بعد صبح کو میں خود ہی نکل جاؤں گی یہاں سے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب کافی ہے میری مدد کرنے کے لیے۔ زندان میں ایک طرف دیوار میں بڑا شگاف تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ سنسنی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ حرین نے نظریں اٹھا کر اندھیرے میں تر میدان کو دیکھا۔ اسے لگا کوئی لڑکی گھوڑے پر سوار دور اسے دیکھ رہی ہے، یاسیت سے، اداسی سے، لیکن اسے اب کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اس طویل انتظار میں اپنوں سے بدظن ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی ہی یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ انداز سے وہ شدید ناراض دکھائی دے رہی تھی سب سے، مگر اس کی یہ ناراضگی تھوڑی دیر بعد صدمے اور شرمندگی میں بدلنے والی تھی۔ اس کی یاد آئی ہے، سانسوں، ذرا آہستہ چلو۔ میدان کے ایک سرے پر اپنا گھوڑا روک کر گل بدن سامنے کھڑے قلعے کی ویران عمارت کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ بظاہر وہ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہر قسم کی زندگی سے پاک لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن ادھر ہی موجود ہے۔ وہ اپنی بہن کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، مگر دماغ کو دل کی بات سے ہمیشہ اختلاف تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی مار کر سلطان کے پاس لے جانے لگی۔ کیا ہم فوراً ہی حملہ کر دیں گے قلعہ پر؟ اس نے پر امید ہو کر غازیان سے پوچھا، جو چپ چاپ قلعہ کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب چہرے پر تکلیف کے اثار کم تھے۔ نہیں، ہم نہ قلعہ پر سامنے سے حملہ کر سکتے ہیں نہ پیچھے سے۔ ایسا کیا تو وہ لوگ حرین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سا جواب دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ گل بدن کی الجھی ہوئی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ ہزاروں ترک سپاہی اب قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ کئی سپاہی میدان میں خیمے گاڑنے لگے۔ گھیرا کس کے گرد تنگ ہو رہا تھا، ابھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ رات کا آخری پہر۔ رات مزید گھل کر آسمان کے کناروں سے وقت کے دامن میں گر رہی تھی۔ زمین صبح کے قدموں کی آواز کو کان لگا کر سننے لگی۔
زمین کی کئی تہوں کے نیچے سرنگ میں ایک طرف لالٹین جل رہی تھی۔ نیچے کا ماحول اوپر کی نسبت کافی ٹھنڈا اور نم تھا۔ ترک سپاہی کافی دیر تک لگاتار کھدائی میں مصروف تھے، مگر سرنگ کا منہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھ کلہاڑیوں کے گرد نمی کے سبب پھسلنے لگے۔ چھوڑ دو جوانوں، یہ آخری سرنگ بھی بند نکلی، اس کا رہنما تعصب سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب سامان سمیٹنے لگے۔ ایک اور ناکامی۔ سارا کھیل محبت میں انتظار کا ہے۔ سپاہی سلطان کے خیمے میں داخل ہو کر سلطان کو سرنگ کے ناکارہ ہونے کی بات سے آگاہ کر رہا تھا۔ غازیان چند لمحے پر سوچ انداز میں آنکھیں سکڑے لب کاٹتا کچھ سوچنے لگا۔ زیر زمین پانی کے راستے کھلے ہیں یا وہ بھی بند ہیں؟ میرے آقا، وہ کھلے ہیں، مگر باریک راستوں کے سبب ایک وقت میں 50 سے 60 سپاہی بمشکل ہی قلعہ کے اندر جا سکتے ہیں۔ سپاہی نے متوض ہو کر کہا۔ خوب، اس نے اپنا اکثر کہا جانے والا لفظ عام لہجے میں کہا۔ میز کے کناروں پر ہاتھ جمائے سب کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے آگے کا لائے عمل بتانے لگا۔ وہ زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حلق میں پھنسی جان۔ فجر کا وقت شروع ہونے میں اب صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اپنی بہن کے جتنا قریب ہوتی جا رہی تھی، دماغ اتنا ہی عجیب خیالات میں گھلتا جا رہا تھا۔ پریشانی سے نڈال وہ سلطان کے خیمے میں بلا اجازت داخل ہو گئی۔ خیمہ جلتی موم بتیوں کی خوشبو پر تھا۔ ایک طرف زین پاشا کھڑے کسی کام میں مصروف تھے اور دوسری طرف 2 غلام سامان ٹھیک کر رہے تھے۔ ایک غلام نے اس کا یہ انداز دیکھ کر منہ بسورا۔ وہ پیچھے میز پر بچھے نقشوں کا بغور سر جھکائے دیکھتی ہوئی سلطان کی خالی کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے نقشے کی طرف متوجہ پا کر زین پاشا چپ چاپ باہر جانے لگے۔ اچانک کسی کی غیر موجودگی کے احساس سے ٹھٹک کر سر اٹھایا۔ آقا کہاں گئے ہیں پاشا؟ جس سوال سے بچنے کے لیے وہ خیمے سے باہر جا رہے تھے، اس نے وہی سوال پوچھ ڈالا۔ وہ چند لمحے رک کر اسے دیکھنے لگے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ جواب بتانے پر کہیں وہ بے ہوش تو نہیں ہو جائے گی۔ بتائیں، وہ رکتی دھڑکن کے ساتھ بولی۔ کانوں میں دور بجتی گھترے کی گھنٹیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ گرفتار ہو چکے ہوں گے، انہوں نے عام انداز میں اطلاع دی۔ گل بدن پاس رکھی کرسی پر ڈھہ گئی، ہاتھ دل پر رکھ لیا، جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ ایک تو ان کی جان ہر وقت نکلنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ غلام منہ میں بڑبڑانے لگا، یا اللہ، ایک ہی تو امید تھی کہ سلطان بائسا کو بچا لیں گے، مگر وہ بھی قید ہو گئے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ رات کا اختتام ہوا چاہتا ہے بہت جلد۔ قلعہ کی پچھلی طرف دشمن کے چند سپاہی حفاظت پر مامور تھے۔ ان کے آگے گھنی جھاڑیوں سے بھرا میدان تھا اور پیچھے اونچی سرمئی دیوار۔ سامنے جھاڑیوں میں ہلچل مچنے لگی۔ وہ اس جانب متوجہ ہوئے۔ جھاڑیوں کے پیچھے غازیان عام سادہ لباس میں اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دشمن کے ان چند سپاہیوں پر حملہ ہی کرنے والے تھا، جب کسی کی موجودگی پر پلٹا۔ دشمن کے سپاہی اس کے ساتھی سپاہیوں کو پکڑے ان کی گردنوں پر تلوار رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اشاروں پر غازیان نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی تلوار زمین پر رکھ کے دونوں ہاتھ بغیر مزاحمت کے کندھوں سے اوپر کر لیے۔ دشمن کے سپاہیوں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ عجیب آدمی کا عجیب لا عمل۔ گل بدن نے پاشا کے لفظوں کو دوبارہ جوڑا، پھر بات سمجھنے پر کہا، کیا مطلب وہ گرفتار ہو چکے ہوں گے؟ یعنی مطلب کہ وہ خود گرفتاری دینے گئے ہیں۔ اس نے اپنی ٹھنڈی پیشانی پکڑ لی، جبکہ پاشا اور غلام سکون سے اسے دیکھنے لگے۔ پاشا نے کھنگار کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں کرسی پر گئیں تو بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنی دیر سے وہ سلطان کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سلطانہ کو بچانے کا یہی سب سے محفوظ اور بہتر راستہ تھا۔ وہ اسے مطمئن لہجے میں بتانے لگے۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ خود کو خطرے میں ڈال کر اس طرح وہ کیسے بچائیں گے بائسا کو؟ اونچی آواز میں پاشا کی بات کاٹ کر بولی۔ اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ ادب کے دائرے میں رہنے کے لیے کون سی جڑی بوٹیاں کھانی چاہیے شہزادی صاحبہ؟
12-13 बरस के गुलाम के तंज पर उसकी रंगत खफ़त से सियाह पड़ी। मलका के साथ आप भी चंद असबाक जंगी हिकमत अमली की याद कर लेती तो आज ये हालत न होती आपकी। पाशा ने गुलाम को डपट कर बाहर भेजा, फिर उसे बताने लगे, इनकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। बचपन से अदरना में आका के करीब रहा है, इसलिए इतना बड़बोला है। ज़ैनुल पाशा बात जारी किए उसे सारा मामला बताने लगे, जिसे वो तेजी से धड़कते दिल के साथ सांस थामे सुनने लगी। दुश्मन के सिपाहियों में से अक्सर ने सुल्तान को पहले कभी नहीं देखा, यहां तक कि वेलाद को भी आका चेहरे से नहीं पहचानते हैं। इसलिए आका की जान को कोई खतरा नहीं। वेलाद के मुहावजों की भी जगह तब्दील करके हमने अपने वफादार रोमानी सिपाही उनके घर तैनात कर दिए हैं। जैसे जैसे वो पाशा की बात समझने लगी, उसका सांस बहाल होने लगा। वेलाद के पास सिर्फ 1000 कम तरबियत याफ्ता फौजी हैं, जिनमें से कई बगावत के लिए राजी हो गए हैं। वो सब अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि भले वेलाद सुल्तान या सुल्ताना को कत्ल कर दे, लेकिन तब भी शिकस्त उसी की है। तुर्क कभी भी वेलाद की इस गलती पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके अक्सर वफादार अफसर उसका साथ पहले ही छोड़कर फरार हो चुके हैं। वेलाद के पास सिर्फ गिनती के चंद बाइतबार लोग बचे हैं, जो उसने सुल्ताना के जिंदान में मामूर कर रखे हैं, ताकि हल्की सी भी कोई गलती उन्हें महसूस हो और वो मलका को मार डालें। गुलबदन के दिल में खौफ की लहर उठी। इसलिए हम हजारों की फौज उम्दा हथियार होने के बावजूद भी खामोशी से मामलात संभालने के पाबंद हैं। हमेशा जंग को हथियार या फौजियों की कसीर तादाद से नहीं, अकल की तेजी से जीतना चाहिए। गुलबदन को नई परेशानी ने घेरा, लेकिन अगर उन्होंने सुल्तान को किसी तरह पहचान लिया तो सारा खेल बदल जाएगा। उसका एक हाथ अभी तक उसकी पेशानी पर था। रिस्क और खतरा तो हर रास्ते में है। हमने वो रास्ता चुना है जिसमें कम खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो आका यकीनन किसी तरह इस बार भी जीत जाएंगे। उन्हें गाजियान पर यकीन था। इस जंग में बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं। दोनों को नई फिक्र ने आन घेरा था। मगर इस सब का इख्तिताम कैसे होगा? उसने सबसे अहम सवाल पूछा। ऐसा इख्तिताम होगा कि इबरत भी काम जाएगी। आखिरी जुमला कड़क लहजे में कहकर वो बाहर चले गए। अंदर खैमे में गुलबदन सन्नाटों में रह गई। खामोश तबादला। तुर्कों की खैमागाह में एक बड़े से खैमे को पानी की सूखी नहर के ऊपर लगाया गया था। खैमे के गर्द 2-3 हजार तुर्क तलवारें नयाम से निकाले खड़े थे। बाकी तुर्क सिपाही खैमे के एक दरवाजे से निकलने वाले रोमानी सिपाहियों को दूसरी तरफ ले जा रहे थे। ये तमाम वो सिपाही थे जिन्होंने वेलाद नेकोलस से बगावत करके खामोशी से उनका साथ छोड़ दिया था और तुर्कों से मिल गए थे। खैमे के दूसरे दरवाजे से वो रोमानी सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, जिनकी वफादारी पर तुर्कों को पूरा यकीन था, जो जंग से पहले ही तुर्कों के साथ मिले हुए थे। इस बार तुर्क रोमानी सिपाहियों को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे थे। अंदर खैमे के फर्श में एक राहदारी का सिरा था, जहां से पहले कभी नहर का बहता हुआ किला के तय खाने में बने कुएं तक जाता था। नहर सूख जाने के सबब तुर्क अब इस राहदारी में चोर रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करके किला के अंदर तक रसाई हासिल कर चुके थे। सिपाही राहदारी से गुजरते हुए किला के तय खाने में बने कुएं में आते, फिर कुएं की दीवार में बनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों के वफादार सिपाही वेलाद के किला में किसी मूसी बीमारी की तरह फैल रहे थे। मुलाकात। जंदान का दरवाजा खुलने पर हुरैन ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। एक सिपाही उसके लिए कुछ लेकर आ रहा था, मगर हुरैन की नजरें उसके पीछे खड़े शख्स पर थीं। वो पलकें झपकना बोलकर यकटक उसे देखने लगी। दुनिया अपने मदार में ठहर गई थी। गाजियान सांस रोक के उसे देखता रहा। उसकी इस हालत में देखकर वो अंदर तक कटता चला गया। शदीद गुस्से में मुट्ठियां बींच लीं। दिल को जैसे किसी ने पांव थले रोम दिया था। सिपाही गाजियान को बेड़ियों में जकड़े हुरैन के जंदान के सामने बने दूसरे जंदान में ले जा रहे थे। हुरैन की नजरें उसकी कलाइयों तक गई, जिनमें बेड़ियां थीं, जिनमें 8 साल पहले भी कभी जंजीरें थीं। उसकी आंखें बीकने लगी, दिल डूबने लगा। उसने इस नाकाबिले बयान तकलीफ दह माजी को उसकी खातर भुलाकर हाथों में जंजीरें पहन रखी थी। हुरैन की आंख से आंसू निकल गाल पर लड़का।
कई आंसू हलक में फंसे। जिंदान के दरवाजे पर खड़ा सिपाही कभी हुरैन को देखता, कभी सादा लिबास में खड़े गाजियान को। सिपाही की आंखों में शैतानीपन चमका। लगता है मलका की जान बचाने सल्तनत के सुल्तान खुद आए हैं। गाजियान ने चौंक कर उसे देखा। सिपाही अब गाजियान की जंजीरें जिंदान की दीवारों से बांध रहे थे। जुर्रत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी बीवी को इस हाल तक पहुंचाने की? वो बेपनाह गुस्से से धाड़ा। बुर्ज में उसकी आवाज गूंजने लगी। उसके कान गहरे सुर्ख पड़ रहे थे। आली जा, मेहमान के गरीब खाने में मेहमान से बुलंद आवाज में बात नहीं करते। सिपाही शातराना मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ हुरैन के जिंदान में एक जगह गिरा चाबक उठाने लगा। वो उसे खामोश गुलाबी आंखों से नजरों की जुबान में जब्त करने को कहने लगी, लेकिन जंजीरों में जकड़े हुए गाजियान की अंगारा आंखें सिपाही पर जमी थीं। सिपाही मुस्कुराता हुआ चाबक उठाए हुरैन के बराबर में रुका, फिर हाथ में हवा में बुलंद किया और चाबक मलका की कमर पर दे मारा। हुरैन ने एकदम से चेहरा सपाट बनाकर दरवाजे की तरफ पुष्ट कर ली। सिपाही उसकी इस हरकत पर गाजियान ने चिल्लाते हुए जंजीरों को झंझोड़ा। खामोशी के टुकड़े टुकड़े हर जमीन पर बिखर गए। सिपाही अब फिर से हाथ बुलंद करने लगा। कहते हो जाकर अपने आका सो कि मैं उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। वो बुलंद आवाज में गरजा। हुरैन का सांस रुक गया। वो तेजी से मुड़ी। गाजियान, हरगिज मेरी वजह से इसकी कोई एक भी शर्त ना मानना, नहीं तो मैं अपनी नजरों में गिरकर मर जाऊंगी। उसकी वजह से हजारों मासूम शहरियों को कुर्बान कर दिया जाएगा। वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सिपाही गाजियान की जंजीरें खोलकर दूर ले जाने लगी। वो पीछे से हुनूस चिल्लाकर उसे गलत फैसला करने से मना कर रही थी, मगर वो हर शय पहले ही तय कर चुका था। सिपाही ने चाबक जमीन पर फेंककर एक हमदर्दाना नजर हुरैन पर डाली, फिर बाकी सिपाहियों के पीछे चला गया, जो सुल्तान को अब वेला से मुलाकात के लिए ले जा रहे थे। एक खाली राहदारी में आकर सिपाही चलते चलते रुक गए। रुक क्यों गए? चलते रहो, हमें सुल्तान को आका से मिलाने ले जाना है। चाबक वाला आदमी पीछे से ठहर कर ताज्जुब से बोला। सिपाही ने गाजियान की जंजीरें छोड़ दी। चाबक वाले आदमी को जोर से हैरत का चाबक लगा। सिपाही बर्फीली मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगे। गाजियान आहिस्ता से पलटा। उसकी आंखें और चेहरा आग में दहकते लोहे की तरह लाल थे। पेशानी की रगें गुस्से से फूल कर उबर गई थीं। इससे पहले कि आदमी खौफ से भागता, उसने एक हाथ से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। हाथ की हथेली आदमी के मुंह पर जमाई। उसने आदमी के चेहरे को उंगलियों के मजबूत शिकंजे में जकड़ रखा था। गाजिया ने उसको पूरी ताकत से दीवार में धंसाते हुए ऊपर किया। आदमी के पांव फर्श से उठने लगे, सांस सीने में फंसने लगी। मैं वहां सिर्फ अपनी बीवी को देखने आया था, मगर मैं जितना जमीन को तुम लोगों के गलीज खून से नापाक होने से बचाना चाह रहा हूं, तुम लोग इतना ही मुझे मजबूर कर रहे हो। आदमी के कान में झुककर जब्त करते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला। चाबक वाले आदमी की पेशानी ठंडे पसीने में भीगने लगी। इसी हाथ से चाबक पकड़ा था ना तुमने? उसने काटदार लहजे में कहा। सिपाही खौफ से फड़फड़ाने लगा। उसने जोर से उसके हाथ को मरोड़ा। उस आदमी की चीखें उसके बंद मुंह में रह गईं। गाजियान ने उसे कुछ देर यूं ही पकड़े रखा। दर्द की शिद्दत से सिपाही बेहोश हो गया तो उसने उसका मुंह छोड़ दिया। सिपाही फर्श पर गिर गया। इसे खुफिया रास्ते से गुजारकर खैमागाह में तबीब के पास ले जाओ तुम दोनों। कुछ माह में हाथ ठीक हो जाएगा इसका। इसके साथ मौजूद सिपाहियों में से 2 सिपाही आगे बढ़े। फर्श पर उसे बेहोश सिपाही को उठाया और ले गए। तुम लोगों को रास्ता मालूम है आगे का? उसने बेलचक मगर सख्त लहजे में पूछा। जी आका। सिपाहियों ने फिर से उसकी जंजीरें फर्श से उठाकर थाम ली। फिर ले चलो मुझे वेलाद नेकुलस के पास। उसकी मौत का वक्त भी तुलुए आफ्ताब की तरह करीब हुआ चाहता है। रात का अख्ताम। तुर्कों के खेमों से फजर की अजानें हर सू गूंजने लगी। तावील रात अब अपना स्याह अंधेरा समेट कर जाने की तैयारी करने लगी।
آسمان پر اب صبح کے گہرے نیلے قدموں کے نشان دکھائی دینے لگے۔ ترکوں کا باقی کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا، منجیقیں اور توپیں بھی پہنچ چکی تھیں۔ نئے دن کا آغاز ہونے میں کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ غلط فیصلہ۔ سلطان غازیان خان، اگر آپ کی آمد کا علم ہوتا تو میں خود آپ کے استقبال کے لیے آتا۔ ولاد نیکولس اپنے تخت سے نیچے اترتے ہوئے دونوں بازو پھیلائے طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ غازیان دونوں ہاتھ پشت پر وقار سے باندھے برفیلے تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی لمبی زنجیریں سپاہیوں نے تھام رکھی تھیں۔ لیجئے شربت پیجئے۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر تشت میں رکھا، سنہری گلاس آگے کیا۔ غازیان نے ایک نگاہ سرخ شربت پر ڈالی، دوسری ولاد کے سیاہ مکار چہرے پر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ میں صرف تمہارے میٹھے الفاظ سننے آیا ہوں۔ سپاہی نے سپاٹ چہرے کے ساتھ سنجیدگی سے کہا۔ ملکہ حرین سے ملاقات تو ہو چکی ہوگی آپ کی؟ وہ اسی طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ آپ کی پسند کی داد دیتا ہوں۔ اے غافل، اپنی حد میں رہ کر بات کر۔ اس کے اس جملے پر غازیان طیش میں آ گیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے، چہرہ دہکنے لگا۔ میرے ہی دربار میں کھڑے ہو کر تم اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، ورنہ میں تمہاری اور تمہاری بیوی دونوں کی جان لے لوں گا۔ ولاد بھی اونچی آواز میں بولا، مگر اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ تم چاہے میرے خاندان کے ہر مرد کو مار ڈالو، لیکن ہماری عورتوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں اکیلے شکست دے دیں۔ کیا بھول گئے کس طرح تمہارے 77 سالہ جنگ کے ماہر باپ کو ایک 6 سال کا بچے کی 25 سالہ ماں مہربان ملکہ نے میدان جنگ میں 3 گنا کم فوج کے ساتھ شکست دے کر پنجرے میں قید کر کے پورے شہر میں گمایا تھا۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گردن اٹھائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا اپنی تاریخ اتنی جلدی بھلا دی تم نے؟ ولاد زہر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ فوراً اس کا سر قلم کر دو۔ وہ اپنے باپ کا نام سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ غازیان نے بے نیازی سے سب سپاہیوں پر نظر ڈالی۔ میں نے کہا اس کا سر قلم کر دو۔ جب کوئی نہ ہلا تو وہ پھر سے چیخنے لگا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اپنے باپ کی توہین پہ پھر چاہے وہ حقیقت میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ غازیان ایک سنجیدہ نظر ولاد پر ڈال کر اس کے برابر سے گزرتا ہوا تخت کے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ولاد حیرت سے مڑا، بے پناہ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پتھرانے لگی۔ سلطان غازیان نے جھک کر تخت پر پھونک ماری، پھر بیٹھ کر رخ اس کی طرف موڑا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، ایک کوہنی گھٹنے پہ سیدھی رکھی، بند مٹھی پہ چہرہ جما کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے سپاہی بھی جانتے ہیں کہ مجھ پر یا میری بیوی پر ہاتھ اٹھانا ان پر کتنی بڑی قیامت لا سکتا ہے۔ لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ ایک غلط قدم، تمہارا خاندان ختم۔ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے ولاد کے چھوٹے بیٹی کی انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر انگوٹھی سیڑھی پر چھوڑ دی۔ سونے کی انگوٹھی سیڑھیوں سے سر ٹکراتی پھسلتی ولاد کے قدموں کے پاس گری۔ ولاد کے چہرے کا سارا رنگ نچڑ گیا، جسم شل پڑنے لگا، وہ ساخت جامد رہ گیا۔ جب سلطان ہمدردانہ انداز میں بولا، سیاہ بال، بری آنکھیں، اپنے باپ کے برعکس معصوم شکل، یہ انگوٹھی اصلی انگوٹھی کو دے کر بنائی گئی تھی، صرف ولاد کو دھمکانے کے لیے، جبکہ اس کا خاندان محفوظ تھا۔ اگر میرے خاندانوں والوں کو کچھ یا مجھے کچھ بھی ہوا تو میری قید میں موجود 12,000 مسلمانوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ ولاد کپ کپاتی آواز میں بولا۔ غازیان سیدھا ہوا، ٹانگ اتار کر نیچے رکھی۔ ولاد نے اتنی دیر میں پہلی بار غازیان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا تھا۔ اس کی ہمت بدی۔ کیوں سلطان معظم، آپ کو آپ کے جاسوسوں نے نہیں بتایا کہ میں نے اور کتنے لوگوں کو کہاں کہاں اپنی قید میں رکھا ہے، جہاں ان پر روز نئے انداز میں کئی مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جہاں انہیں بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے، والدین کو بچوں کے سامنے مارا جاتا ہے، بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا جاتا ہے،
اس کے چہرے پر شیطان جیسی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ نئے دن کی روشنی دربار کی کھڑکیوں سے اندر گرنے لگی۔ ولاد 2 کھڑکیوں کے درمیان سائے میں کھڑا تھا۔ وہ سلطان کے چہرے پر پڑتی روشنی میں سلطان کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سلطان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پورا رومانیہ، ولاد کی آنکھوں کی شیطانی چمک لوٹ آئی تھی۔ منظور ہے۔ غازیان نے اس کی شرط مان لی۔ پیچھے کھڑے سپاہیوں نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ تمام ترک لشکر آج سے واپس چلے جائیں گے۔ ولاد سلطان کے دھیمے شکستہ لہجے پر اور شیر ہونے لگا۔ منظور ہے۔ غازیان نے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ولاد رکا۔ طویل خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ سپاہیوں کے چہروں پر تشویش نمایاں تھی، مگر ولاد اپنے ہی غرور میں سرشار تھا۔ جانے سے پہلے آج تم سب کے سامنے قلعہ کے صدر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی شکست تسلیم کرو گے۔ سپاہیوں کا سانس رک گیا۔ اگر سلطان نے یہ شرط مان لی تو پوری مسلمت امہ ذلیل ہو جائے گی۔ ولاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب تم مجھے اور ملکہ کو صحیح سلامت آزاد کرنے کا اقرار کرو گے تب۔ غازیان نے ابرو اٹھا کر جذبات سے آری آواز میں کہا۔ منظور ہے۔ اس بار ولاد نے مسکرا کر کہا۔ ایک غلام نے صلح نامے پر ساری شرائط لکھ کر صلح نامہ غازیان کے سامنے پیش کیا، جس کے ایک کونے میں ولاد کی مہر لگی تھی اور دوسرے میں گرم گرم سرخ موم کا دھبا اس کی مہر کا منتظر تھا۔ غازیان نے ایک نظر سب پر ڈال کر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتاری جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ مہر سرخ دھبے پر لگا دی۔ ولاد مغرور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ ہر احساس سے خالی تھا۔